بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا شافی، بچہ یا بالغ جلد گھبرا جائے، نروس ہو جائے، تنہائی کا خوف، ڈر، موت کا خوف، گھبراہٹ، بے چینی، ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی اور دیگر اس طرح کی علامات ہوں تو اس کے لیے درج ذیل ہومیوپیتھک ادویات 2 شیشیوں میں بنوائیں۔ ایک کے اوپر لکھیں A باٹل، دوسری کے اوپر لکھیں B باٹل۔ A باٹل میں ارجنٹم نائٹریکم، آرسینیکم ایلبم، کلکیریا کاربونیکم، کالیفاس، یہ 4 دوائیاں 200 طاقت میں، اور B باٹل میں لائکوپوڈیم، فاسفورس، ایکونائٹ، پلسٹیلا اور جلسیمیم، یہ بھی 200 طاقت میں۔ آپ اس طرح کریں کہ کسی ہومیو سٹور سے لیکوڈ فارم میں ایک شیشی میں یکجا طور پر جس کے اوپر A لکھا ہوگا، جس کے اوپر آپ نے A لکھنا ہے، اس میں 200 طاقت میں یہ دوائیاں اکٹھی کمبینیشن کی صورت میں بنوا لیں، اور ہومیو گلوبیول جو دانے دانے ہوتے ہیں وہ بھی خرید لیں۔ ان میں سے کوئی 10، 15، 20 گرام لے کر اس کے اوپر یہ جو محلول آپ نے تیار کروایا تھا بوتل میں، اس کے قطرے تھوڑے سے ڈالیں کہ جس سے وہ گولیاں قدرے تار ہو جائیں۔ 5-7 دانے ہفتہ میں صرف ایک بار، مثال کے طور پر ہر جمعرات کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے چوس لیں۔ جو B باٹل ہے اس کو بھی اسی طرح تیار کریں، اس کی دوائیاں مختلف ہیں جو ہم نے سمجھا دی ہیں۔ یہ 200 طاقت میں ہوں گی دونوں شیشیوں میں۔ تو ہفتے کے بعد ایک دن دوائی، ایک دفعہ ایک خوراک لینی ہے۔ جس دن A کی دوائی لینی ہے اس دن B کی نہیں لینی، بیچ میں فرق ڈالنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ تردد اور یہ تکلیف اور یہ مخمصے میں نہ پڑنا چاہیں تو پھر بنی بنائی دوائی ڈاکٹر ریکویگ اینڈ کمپنی جرمنی کی ڈپریشن کے لیے، اینگزائٹی کے لیے 184، یعنی 100 R نمبر 184، کمبینیشن نمبر 184 یا R نمبر 184، وہ بھی لے لیں، اور R نمبر 14 یا R نمبر 14، یہ بھی ڈاکٹر ریکویگ اینڈ کمپنی جرمنی کی لے لیں۔ پھر وہ جو A B باٹل والا قصہ ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ منرل واٹر 500 ml والی بوتل لیں، اس میں 184 نمبر کے بھی 50 قطرے اور 14 نمبر کے بھی 50 قطرے یہ ڈالیں، 50 قطرے، اور ڈھکنا لگا کر زور سے 10-12 دفعہ جھٹکے دیں، بس دوائی تیار ہے۔ 2 ڈھکنے صبح، 2 دوپہر، 2 شام، دن میں 3 دفعہ، بالغوں کے لیے 2 ڈھکنے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور بچوں کو 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور ان کو 1 ڈھکنا دینا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ وہ دوائی جو اوپر ہم نے جس کے نسخے بیان کیے اگر وہ نہ لینا چاہیں تو یہ R نمبر لے لیں۔ آج کل ڈپریشن، سٹریس، ٹینشن، اینگزائٹی ناموں سے اکثر لوگ واقف ہیں، تاہم ان سے مراد ذہنی دباؤ، تناؤ، کھنچاؤ، افسردگی، مایوسی، احساس محرومی، انجانا سا خوف، موت کا خوف، گھبراہٹ، بے چینی، جلد گھبرا جانا وغیرہ مراد لیا جاتا ہے۔ یہ علامات بچوں میں ہی نہیں بالغوں میں بھی پائی جا سکتی۔ یوں تو بہت ساری ادویات اس کے لیے ایلوپیتھی میں استعمال ہوتی ہیں، مثلا پروزیک، پیکسل، زولوفٹ، مگر بہت ساری دوائیوں میں سے ہم نے چند ایک کے نام یہاں درج کیے ہیں۔ ذیلی بد اثرات چونکہ ان دوائیوں کے بہت زیادہ ہیں، لہذا ڈاکٹری مشورہ کے بغیر ہرگز ان کو استعمال نہ کریں۔ تو ان کے جو ذیلی بد اثرات ہیں ان میں گھبراہٹ، بے چینی، تھکاوٹ، نیند کے مسائل، سر درد، متلی، منہ کی خشکی، پسینے آنا، سستی، وزن بڑھنا، سر درد، متلی، ہاضمہ کے مسائل، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ خودکشی کا رجحان اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوائیاں ہیں اینٹی ڈپریسنٹس، ان کے ذریعے سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایلوپیتھک ادویات جو دافع ڈپریشن ہیں وہ آپ استعمال کر رہے ہوں
یا انیگزائٹی کی دوائیاں استعمال کر رہے ہوں تو ان کے دوران ہومیو علاج بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت بہترین نتائج ملیں گے۔ جن دوائیوں کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ آپ استعمال کرا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے بے ضرر طریقہ سے فائدہ ہوگا مریض کو۔ اگر فائدہ ہو اور خاصا فائدہ ہو تو ڈاکٹری مشورہ کے مطابق ایلوپیتھک علاج بند کر دیں اور ہومیوپیتھک علاج جاری رکھیں۔ اگر ساتھ ساتھ ہربل میڈیسن بھی استعمال کریں، جس کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، وہ ہے اظریف الاسطوخدوس۔ کلو گرام پیک لیں، وہ سستی پڑے گی۔ ہمدرد یا کرشی والے، آفتاب کرشی والے کلو گرام پیک بناتے ہیں، یا اگر اظریف الاسطوخدوس نہ ملے تو معجون نجا لے سکتے ہیں۔ معجون نجا تو یہ حسب عمر، مزاج، طبیعت، مریض کے اوپر طریقہ استعمال لکھا ہوتا ہے، اس کے مطابق استعمال کریں۔ عموماً 1.5 چمچ صرف ایک دفعہ روزانہ لینی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں کہ کس قدر شاندار نتائج آپ کو ملتے ہیں۔ جو غذا کے بارے میں یہ ہے کہ غذا، قدرتی غذائیں، سبزیاں، پھل، دودھ، دہی، ڈرائی فروٹ وغیرہ یہ استعمال کریں۔